بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ پورے نکلیں گے۔ جس کی نماز میں کمی رہ گئی تو باقی اعمال میں بھی کمی رہ جائے گی، اس لیے نمازوں کو پورا کر کے لے جانا یہ ضروری ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی زندگی کی نمازیں باقی ہیں تو اس کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حساب لگائے بلوغت سے لے کر اب تک کتنی نمازیں اس کی رہ گئی۔ جس کو بلوغت یاد نہیں ہے تو وہ 15 سال کی عمر سے اپنا حساب لگائے کہ میری اتنی نمازیں مجھے لوٹانی ہیں۔ نماز لوٹانے میں صرف فرائض کو لوٹانا ہے، سنتوں کو نہیں لوٹانا۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے استغفار اور توبہ کرنی ہے۔ تو لوٹانے میں فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 رکعت وتر، یہ ہمیں لوٹانے ہیں۔ لوٹانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ دن میں مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت ہم کوئی بھی قضا نماز لوٹا سکتے ہیں، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو ہمیشہ استقامت کے ساتھ ہمیں نمازوں کو لوٹانے میں معاون ثابت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ہم اپنی پچھلی نماز لوٹا دیں، فجر کے ساتھ پچھلی فجر، اسی طرح باقی نمازیں۔ یا پھر دن میں کوئی ہم ایک وقت مقرر کر لیں، اس وقت میں ہم اپنی پچھلی نمازوں کو لوٹا دیں، چاہے ایک دن کی لوٹا دیں کہ ایک دن کی پوری نمازیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء اور 3 رکعت وتر، یہ ہم لوٹا دیں۔ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے ہم اپنی پچھلی نمازوں کا حساب کر کے ہم اس کو ادا کریں گے، اور ادا کرنے کی ترتیب ہم شروع کر لیں۔ اللہ کے ہاں نیت کی بڑی قدردانی ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں اپنی نمازیں لوٹاؤں گا، اس دوران اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت پر انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت اچھا عنوان ہے۔ لوگ الحمدللہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم اپنی پچھلی نمازوں کا بھی اہتمام کر لیں۔ تو روزانہ کے حساب سے ہر نماز کے ساتھ ہر نماز ہم لوٹا سکتے ہیں۔ اس میں آسانی بھی ہے، آدمی اپنے کام کاج کے ساتھ اپنی نمازوں کو بھی لوٹاتا رہے۔ اس میں 1-2 مسئلے سامنے رہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں ہے، تو مسجد میں اگر ہم فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے اپنی پچھلی قضاء عمری لوٹاتے ہیں تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ اپنی قضاء عمری لوٹا رہا ہے، تو اپنے کسی گناہ کو کسی کے سامنے کھولنا یہ اچھی بات نہیں، اس کو اپنے گناہ پر گواہ بنانا ہے، اسی طرح باقی گناہ بھی۔ تو عصر سے پہلے ہم 4 رکعت اپنے فرض لوٹا دیں پچھلے، یا پھر ہم ایسی جگہ پر اگر نماز کے بعد ہمیں لوٹانے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، میرے اس چھپے ہوئے گناہ کو کوئی دیکھ نہ لے۔ شریعت نے عبادت کے اندر بھی ہمیں یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ کھڑا نہ ہو جائے کہ اللہ اس نے فلاں گناہ میرے سامنے کیا تھا یا اپنے گناہ کا اظہار کیا تھا۔ باقی گناہوں میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی نیت کیا کرنی ہے؟ نیت یہی کرنی ہے جب میں اپنی فجر کی نماز لوٹا رہا ہوں کہ اللہ میری زندگی کی سب سے پہلی نماز جو قضا ہو گئی تھی فجر کی، وہ میں لوٹاتا ہوں۔ جب اس نے یہ 2 رکعت پڑھ لی تو یہ ادا میں چلی گئی۔ اب جب دوبارہ یہ فجر کی قضا کرے گا تو یہ یوں نہیں کہے گا کہ میری دوسری، تیسری، چوتھی، بلکہ یہ ہر مرتبہ یہی نیت کرے گا کہ اللہ میری زندگی کی جو سب سے پہلی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، میں اس کو قضا کرتا ہوں۔ اپنے پاس کسی ڈائری میں، صفحے پر ہم اس کو شمار کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے محبت اور تعلق اللہ سے محبت اور تعلق ہے،
اور نماز کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، اپنے اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پچھلی نمازیں خدا نخواستہ رہ گئی ہیں تو اس کو لوٹانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔